إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن كنت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ بروج الحمدللہ ہم نے 2 دن ہوئے اس کو شروع کیا تھا. اس کی ہم نے 4 آیات مبارکہ تلاوت کر لی تھی. آج جو تلاوت 5ویں آیت ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے. اور پیچھے جو مضمون بیان ہوا تھا اس میں اللہ کی ذات کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ احکامات ارشاد فرمائے تھے کہ یہ جو کتاب ہے یہ حکیم اور خبیر کی طرف سے، حکیم کے حکمت سے اور خبیر جو ہے باخبر ہے، اس سے کوئی بھی چیز غائب نہیں ہے. اس کے سامنے ہر چیز جو ہے حاضر ہے. چاہے رات کو آپ بستر پہ لیٹتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی ذات کریم اپنے علم سے آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کس کیفیت میں ہیں. اس لیے پھر آخر میں اللہ نے اپنے محبوب سے یہ بیان فرمایا کہ ان سے کہو اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ بجانائیں. اور میں کیا ہوں ان کو یہ بھی بتا دو اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں ڈرانے والا بھی ہوں، مجھے ڈرانے والا بنا کے بیٹھا. جب وہ سوال کرتے تھے نا تو اللہ نے آپ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ جو یہ قیامت ہے کب آئے گی؟ تو ان سے کیا ہے قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، میں کھلا ڈرانے والا ہوں، مجھے تو خبر نہیں ہے کہ کب یہ آنے، لیکن اس کے لیے تیاری تم نے کی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے؟ کہا مجھے اس کا تو علم نہیں، لیکن تو بتا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. تو وہ لوگ جو بڑے ذہین اور فطین تھے اور ہر وقت دین کے اوپر فدا ہونے کے لیے تیار رہتے تھے، تو کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیاری کا تو کوئی علم نہیں، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو جواب بڑا حسین آیا کہ جس سے تو محبت کرتا ہے قیامت کے دن تیرا ساتھی وہی قیامت کے دن تیرا ساتھی ہے. یہ سوچنا کہ کب آئے گی کب نہیں آئے گی یہ ہمارا کام نہیں. ہمارا کام ہے اس کے لیے تیاری کرنا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے پیدائش سے لے کے لاہر تک، جب تک وہ دنیا میں تشریف رکھتے رہے جو انہوں نے کیا ہے وہ عمل کرنا، اور جو نہیں کیا ہے وہ نہیں کرنا. جدید قسم کی دین کے اندر جدیدیت کوئی نہیں. کلو بدعۃ ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار. یہ جتنی بھی جدیدیت ہے جو دین کے اندر خود بخود ہی اپنے
جیسے عیسائیوں نے پہلے تو کچھ کہتے تھے آہستہ آہستہ پھر انہوں نے بیٹا ڈکلیئر کر دیا، پھر انہوں نے اپنے گرجوں کے اندر ان کی تصویریں، ماں بیٹے کی تصویریں لگا دی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس چیز پہ آ گئے کہ یہ جو مصلوب ہوئے ہیں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھے ہیں، انہوں نے ساری انسانیت کا کفارہ ادا کر دیا۔ تو اللہ نے اس کی نفی کی قرآن کے اندر، آپ نے سورہ آل عمران میں پڑھا ہے کہ نہ وہ پھانسی دیے گئے بلکہ اللہ نے شبہ لہم، اللہ نے ان کو شبہ ڈال دیا، اور آپ کی شکل کے اندر جیسے کہ اس بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ آج کے دن یہ آزادی کا دن، خوشی کا دن، یا کوئی بھی ان کا کوئی میلہ یا تہوار تھا، جیسے ہمارے میلاد النبی پہ قیدیوں کو کچھ ترتیب کی جاتی ہے قید کے اندر، عیدین کے لیے، رمضان کے لیے کچھ انعامات دیے جاتے ہیں کہ چلیں قیدیوں کی قید کے اندر اتنی ترتیب کر دی گئی۔ تو اسی طرح اس نے بھی اعلان کیا کہ اگر آپ آج میں نے 2 آدمیوں کو پھانسی دینی ہے، جس میں ایک پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مرابا ڈاکو، جس کو آپ بچانا چاہتے ہیں، لوگوں سے کہا کہ آپ سفارش کر دیں میں اس کو چھوڑ دوں۔ اور بدبختی دیکھیں ہماری کہ جو عوام الناس ہوتے ہیں، جو امت کے لوگ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا کہ مرابا ڈاکو کو چھوڑ دے اور عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ کو بس پورے کا پورا آسمان پہ اٹھا دیا، شبہ لہم، اور آپ کی شکل کے اندر ان کو نظر آیا کہ مرابا جو ہے آپ کی شکل کے اندر، اور اس کو پھانسی دے دی۔ اور اب وہ مشہور یہی کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو پھانسی دی گئی ہے اور انہوں نے سارے گناہوں کا کفارہ کر لیا ہے، اس لیے ہم شراب بھی پیتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں سارے گناہ ہمارے معاف۔ کوئی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہونا، خیر یرا شر یرا، خود حساب دینا ہے۔ اور جس نے بھی گائے برابر بھی شرک لے کے وہاں جائے گا، بس اس کا کھانا خراب ہو جائے گا، وہ بچے گا۔ اور جو خفیہ، جیسے میں نے کل یہ پرسوں عرض کی تھی سورہ یونس کے آخر کے اندر، کہ کئی لوگ کہتے ہیں شرک خفی تو ایک بات ہے، اور جو میں نے عرض کی تھی کہ جو علانیہ بیماری ہوتی ہے اس کا تو پتہ ہے جی، یہ نمونیا ہو گیا ہے، ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، اور کئی ایسی بیماریاں ہیں جو اندر ہی انسان کو کھاتی ہیں، علم ہی نہیں ہوتا۔ اگر شرک ظاہری ہے تو اس کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میں ظاہری بت پرستی کر رہا ہوں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں۔ تو لوگ روکنے والے، سمجھانے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور کسی وقت بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کریم کی کو ہدایت اس کے قبضے میں، اور جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ متقی، اللہ ہدایت کا دروازہ کھول دیتا ہے اس کے لیے، تو وہ تو ہدایت آ سکتی ہے۔ لیکن جو خفیہ چیز ہوتی ہے، اندر ہی اندر سے کھاتی ہے، وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب کہ ساری عمارت ہی نیچے گر جاتی ہے۔ اس لیے یہ شرک خفی جو ہے، یہ شرک خفی ہے جی، یہ فلاں ہے، وہی جی، کلو شرک برابر ہے۔ اللہ سے جو بھی کوئی صفات میں، حقوق میں، اللہ کے احکام میں غلو کرے گا وہ شرک کرے گا، اور شرک سے بچنا مشکل ہے۔ تو یہ اللہ نے پھر ان کو نسخہ بتایا تھا کہ نستغفروا ربکم ثم توبوا، تم اپنے اللہ سے استغفار کرو اور توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ تمہارے اوپر لوٹ آئے گا اور پھر تمہیں بڑے انعامات سے نوازے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آخر میں کہا تھا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ قَرِيبٍ، اگر تم لوٹ بولتے ہو، بلاتے ہو، تم پھیرتے ہو، تو میں تمہارے خبر دے دی اللہ کے رسول نے کہ میں وہ یوم کبیر جو ہے، جو قیامت کا دن ہے، اس دن میں تمہارے لیے، مجھے بہت خوف آ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، تو اس دن جو عذاب تمہارے اوپر آئے گا تو دنیا کے اندر کوئی انسان اس کا اعتراف نہیں کر سکتا۔ آج اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، دیکھو پھر تمہیں سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا، ایک دن اس کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کون سا لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
بلکہ دیکھنا ہے کہ کون حسین عمل کرتا ہے، کون اچھے نیک اعمال کرتا ہے۔ اختیارات بھی دے دی، روشنی بھی دکھا دی ہے، اندھیرے بھی دکھا دی۔ اب جنہوں نے اندھیروں میں بھٹکنا ہے وہ بھٹکتے رہے، جنہوں نے روشنی میں جانا ہے، لیکن یہ اولو الازمی کے کام، صبر کے کام ہے۔ اور وہ صبر جو سورہ عصر کے اندر اللہ نے فرمایا تھا نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان تو خسارے میں ہے، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے۔ وتواصوا بالحق، جب دین کے راستے میں تبلیغ کے لیے نکلو گے تو پتھر برسے، لوگ تانے دیں، تمہارے اوپر سر کے اوپر کوڑا ڈالیں، تو پھر خاموشی سے وہ برداشت کرو، صبر کرو۔ یہ نہ کرو کہ اس کو گالی کا جواب گالی سے دو، بلکہ صبر کرو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں تیرا پیغام لے کے آیا ہوں، میں ان کو تیرے راستے کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں، یہ مجھے جادوگر کہتے ہیں، یہ مجھے کاہن کہتے ہیں، یہ مجھے مجنون کہتے ہیں، یہ مجھے پاگل کہتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے کہ تو تیرا میں دین لے کے آیا۔ اسی لیے تو کل میں نے عرض کی تھی کہ اللہ نے پھر ان کو جواب دیا تھا کہ تو پہلے بالکل ان کے درمیان رہتا تھا، یہ تجھے صادق اور امین کہتے ہیں۔ سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، یہ جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں نا، اس کو چند دن کے لیے چھوڑ دے۔ اللہ کے نزدیک جیسے سورہ یونس کے آخر میں آپ پڑھا تھا کہ قبروں سے جب مردے نکالے جائیں گے تو ہم آپس میں باتیں کریں گے، کتنی دیر ٹھہرے، کوئی کہہ رہا 10 منٹ، کوئی آدھا گھنٹہ، یعنی کہ یہ زندگی بالکل مختصر، اور اس کے لیے ہم ساری بے ایمانیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے جال سازی کرتے ہیں، دین کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، نہ دین کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے، نہ دین کو پھیلانے کے لیے تیار ہے، نہ دین کو قائم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ہمارے اوپر اب وہ لوگ مسلط ہو رہے ہیں جو لادین ہیں، جو اب اعلان آپ کو کہتے ہیں ہمیں دین نہیں چاہیے، ہمیں جمہوریت چاہیے، یہ وہ لوگ۔ تو اللہ پھر فیصلہ کرے گا الی اللہ مرجعکم، تمہیں سب کو پلٹ کر جانا اس کے طرف، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ اپنے دل میں بٹھا لو، اس سے بے فکر نہ ہو جاؤ، ہر وقت رہو، ہر وقت اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں ڈبو اور فکر کرو کہ اس کی سلطنت میں رہ رہے ہیں، بادشاہ حقیقی تو وہ ہے، اس کی ہوا کے اندر سانس لے رہے ہو، اس کا پانی پیتے ہو، اس کی دی ہوئی مہلت سے تم زندہ ہو، اسی کے حکم سے تمہارے ہاتھ تمہارے کام آتے ہیں، تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں، ورنہ یہ ساری چیزیں جو متحد ہیں یہ اللہ کو تم سے متحد ہے، اور ان کا عذاب ہونا ہے۔ یہ نہیں ہونا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع، کہ یہ جو رزق اللہ نے دیا ہے یہ رزق روٹی پانی نہیں ہے، یہ جو صلاحیتیں ہیں، دماغ کی صلاحیتیں، آنکھوں کی صلاحیتیں، پاؤں کی صلاحیتیں، ہاتھوں کی صلاحیتیں، سوچنے کی سمجھنے کی قوتیں، یہ سب رزق ہے، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن ہم نہیں کرتے، ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم کمزور ہیں ناتمام، اللہ تیرے سے آپ سے التجا کرتے ہیں، اللہ تیرے سامنے گریہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت کے قائم رکھے، اللہ ہمارے لیے راستے کھول دے، ہم کمزور ایمان ہیں، اللہ ہمیں استقامت عطا کرے۔ اللہ انہم یصنون صدورہم، اب یہ بڑی خوفناک بات اللہ ہے، اب ذرا پیغمبر کی بے بسی دیکھے ذرا، اللہ کا حوصلہ دینے کا انداز بھی ذرا بڑے طریقے سے اللہ الا انہم یصنون صدورہم لیستخفوا منہم الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ میرے محبوب، یہ تجھے دیکھ کر اپنے سینوں کو موڑتے ہیں، اور دوسری کئی لوگ تھے تو مکے کے اندر مخالفت میں تو سامنے نہیں تھے، لیکن نفرت میں بہت زیادہ تھا، تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو علم ہوتا تھا کہ وہ اس راستے پہ بیٹھے تبلیغ کر رہے ہیں، تو وہ راستہ اپنا گما لیتے تھے کہ کہیں ہمیں بھی پکڑ کے یہ نہ کہا جائے کہ میری بات کو سنو۔ تو اللہ نے کہا حوصلہ، یہ جو کر رہے ہیں نا، الا انہم یصنون صدورہم لیستخفوا منہم، اس چیز سے جو ان کے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ آپ سے چھپ جائیں، جو آپ ان کو محبت کی بات، ان کے فائدے کی بات،
ان کو روشنی دکھانے کی بات کر رہے ہیں. تمہارا کوئی اللہ کے جتنے پیغمبر آئے ان کا اپنا کوئی مفاد نہیں تھا. ہر پیغمبر جب آگے بھی پڑھیں گے ہم سارے پیغمبروں کا مثال دو تین رکوعوں کے بعد کہ سارے پیغمبروں کا کہ ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے. یا میں بعد وزیر اعظم بن دوں تو میں نہیں گھڑیاں بیچنی، میں نے جہاد نہیں بیچنے. اگر میں بیچوں گا تو اپنے گھر کے لیے بیچوں گا. لیکن وہ پیغمبر جو تمہاری جنت بنانے والے ہیں، جو تمہیں دوزخ سے بچانے والے ہیں، جو وہ راستہ دکھانے والے ہیں، جو روشنیوں سے مزین ہے، جو پھولوں کا راستہ ہے، کانٹوں سے بچانے والے ہیں، پتھروں سے بچانے والے ہیں، اور پھر تمہیں خوددار بنانے والے ہیں کہ یہ سر بنا اس لیے ہے اس کے سامنے جھکاؤ جس نے اس سر کو بنایا، اس سر کو اس کے سامنے جھکاؤ. تو کئی دفعہ میں نے آپ سے کہا جب ہوا کبھی تو سجدہ رے زمین سے آئی یہ صدا تیرا سر دل تو ہے نماز نہ تجھے کیا ملے گا نماز. لیکن ساتھ ہی اللہ نے پھر جواب بھی دیا، علامہ نے جواب بھی دیا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آپ. ایک سجدہ زمین ہل جاتی ہے اس سجدے سے. جب صحیح مومن زمین کے اوپر کہتا ہے نا سبحان رب یارالا، تو فرشتے ڈولتے لکھتے پڑھتے بھاگتے ہیں لکھنے کے لیے کہ اللہ کا بندہ زمین پہ سر رکھا ہوا ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرتا کہ تیرے سوا کوئی بڑا نہیں. اس وقت اس آدمی کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی راستہ کوئی وقفہ نہیں ہوتا. اللہ اس کی فریاد کو اسی وقت سنتا ہے تو اسی وقت اس کا نتیجہ اس کو دے دیتا. لیکن دل وہ چاہیے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دو باہر. یہ دل کی بات ہے، دل کی آنکھیں کھولیں. تو اللہ نے فرمایا یہ جو تیرے تجھ سے منہ موڑتے ہیں، تجھ سے آنکھیں چھپاتے ہیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں، لپیٹ لیتے ہیں، بستر میں لیٹ جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، اور کھلے کو بھی. وہ تو ویدوں سے بھی واقف ہے اور جو سینوں میں ہے، جو زمین میں چلنے والا کوئی جانتا ہے، سب کو اللہ. جو اب آپ سو گئے ہیں بستر کے اندر، اندھیروں کے اندر، تحت الصراع کے اندر بھی آپ ہوں گے تو اللہ اس کو جانتا ہے. جیسے سورہ فرقان کے اندر کہا کہ ان کو کہو قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما. یہ اس نے نازل کیا ہے جو زمین کے چھپے ہوئے تحت الصراع اور اوپر سب چیزوں کو جانتا ہے. اسی نے تو پیدا کی یہ چیزیں اور دماغ تمہیں دیا ہے. اسٹرائک کرو اس کے اوپر، جو کچھ اس کے اندر بھرا ہوا ہے دماغ کے اندر تحقیق کر کے تم سونا بھی نکال دو، چاندی بھی نکال دو، پتھر بھی نکال دو، پیٹرول بھی نکال دو، ڈیزل بھی نکال دو. اللہ نے رکھا کس نے رکھا ہے؟ اب آگے آ رہا ہے وما من دابۃ، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں، زمین میں چلنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں فی الارض الا علی اللہ رزقھا، جس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. اللہ نے تمام مخلوقات کا رزق اس زمین میں رکھ دیا، بس جستجو کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ کا رزق ہے وہ آپ کو مل جائے گا، لیکن جستجو کرنا فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھ جائیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے باجی رزق تو اللہ نے لکھ دیا گھر میں آ جائے. اللہ نے اس زمین میں چلنے کے لیے لیسا للانسان الا ما سعی، جو انسان کوشش اور جستجو کرے گا اس کو وہ مل جائے گا. ڈھونڈنا تمہارا کام ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، جس کے متعلق سارے جتنی بھی مخلوق ہے اس کے متعلق وہ جانتا ہے کہ یہ کہاں، اس کا گھر کہاں ہے، اس کا چونک، اس چڑیا کا گھونسلہ کہاں ہے، اور یہ رات کو جب سوتی ہے گھونسلے سے نیچے نہیں گرتی، اس کو قیام اللہ کرتا ہے، اور کہاں اس نے مرنا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. کل فی کتاب مبین، ہر چیز ایک کتاب کے اندر درج ہے، کھلی ہوئی کتاب. اس لیے میرے عزیزو یہ جو صورتیں ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ، کہ وہ زمین کی اور آسمان کی پیدائش کا قصہ ہے. انشاءاللہ کل اس کو پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں
ہمارے ایمان کی سلامتی ہمارے کر دے اور ہمارے دل کو ایمان کے نور سے روشن کر دے. اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و صحبہ وسلم. اللہ ایمان پہ استقامت عطا، اللہ ایمان پہ استقامت عطا، اللہ ایمان پہ استقامت عطا. اللہ جتنے بھی اللہ خواہشات ہیں، لغویات ہیں، برے کام ہیں، جس سے بھی گناہ کروانا ہے، اللہ سب سے آپ بچانے. اگر آپ بچائیں گے تو وما توفیق الا باللہ، تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں اپنی حفاظت عطا فرما، حلال میں وسعت عطا فرما دے، حرام سے بچنے کی توفیق. اللہ کی جتنے ساتھی یہاں آتے ہیں، اللہ ان کے گھروں میں عطیت عطا فرما، ان کے غم کو دور فرما، اللہ کو خوشیوں سے مزین فرما. صلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ و صحبہ